جہاں پہ کوئی بات کرتا ہے علاقے کے لیے، صوبے کے لیے، اس کے گھر گرنیڈ پھینک دو، پھر بھی اگر وہ سنبھلتا نہیں اس کے بھائی کو شہید کرو، پھر بھی اگر وہ بات نہیں مانتا ہے اس کے والد کو شہید کرو، پھر بھی اگر وہ بات نہیں مانتا ہے تو اس کے انتہائی قریبی ساتھی کو، کزن کو اٹھا کے شہید کرو۔ اور اگر یہ سلسلے لوگ یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان سے لوگ خاموش ہوں گے، ہماری نسل در نسل زندگی اسی سیاست میں، اسی نظریوں کے ساتھ گزری ہے۔ لاکھ کوئی کوشش کر لے، کس اور کس طریقے سے بھی ہمیں ڈرائے دھمکائے، لیکن جو کمٹمنٹ اس دھرتی کے ساتھ اور اس دھرتی پہ اس قوم کے ساتھ یہاں کے بلوچ و پشتون غیور لیڈرشپ کی ہے، سیاسی کارکنوں کی ہے، وہ ایک قدم سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ یعنی یہ جو واقعات جو پورے بلوچستان کو، پھر بالخصوص پشتون بیلٹ کو ایک لحاظ سے اور بلوچ بیلٹ کو کسی اور لحاظ سے اپنی شکنجے میں لیتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، اس پہ نہ حکومت کی طرف سے نہ ریاست کی طرف سے کوئی خاص قدم اٹھاتے ہوئے ہم محسوس نہیں کر رہے۔ یعنی یہ جو واقعات جو پورے بلوچستان کو، پھر بالخصوص پشتون بیلٹ کو ایک لحاظ سے اور بلوچ بیلٹ کو کسی اور لحاظ سے اپنی شکنجے میں لیتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، اس پہ نہ حکومت کی طرف سے نہ ریاست کی طرف سے کوئی خاص قدم اٹھاتے ہوئے ہم محسوس نہیں کر رہے۔ میڈم چیئر پرسن، کچھ چیزیں میں یا اوورآل ہم سب محسوس کر رہے ہیں، بدبختانہ بدقسمتی سے بہت کم ہم اس پہ بولتے بھی ہیں، اس کی نشاندہی بھی بہت کم کرتے ہیں، اور کبھی کبھار تو اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سمیت ہر ایک جو اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو بدبختانہ اس کو پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح ہمارے انتہائی قابل قدر، قابل احترام منسٹر ایگریکلچر میر اسد بلوچ صاحب کے گھر کے واقعے کی یہاں پہ بات ہوئی کہ ایک منسٹر ہوتے ہوئے اور ایک پارلیمنٹیرین ہوتے ہوئے جب وہ محفوظ نہیں ہے، اس کا گھر محفوظ نہیں ہے، کوئی جا کے اس کے گھر میں گرنیڈ پھینک سکتا ہے، تو اس ملک میں پھر اس کے بعد بالخصوص اس صوبے میں ایک عام شہری کی زندگی پھر کیسے محفوظ ہم بنائے جا سکتے ہیں۔ یقیناً ہوم منسٹر صاحب تشریف فرما ہے، اس واقعے سے متعلق انتہائی سخت سے سخت اقدامات اٹھانے چاہیے۔ بلوچستان ویسے ہر لحاظ سے، چاہے یہاں پہ مزاحمت کے نام سے، چاہے یہاں پہ قبائلی دشمنیوں کے نام سے، چاہے یہاں پہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے نام سے، پورا بلوچستان جل رہا ہے۔ ہر طرف، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہم سب کو درپیش ہے۔ تو اس پہ جناب ہوم منسٹر صاحب وضاحت فرمائے کہ اس طرح کے واقعات بالخصوص جب وہ پارلیمنٹیرین ہو، وہ منسٹر ہو، اس کا تدارک کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات میڈم چیئر پرسن، چمن میں 3 دن پہلے، شاید پرسوں ترسوں اس پہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے مجھے پتہ نہیں ہے، دہشت گردی کے 2 واقعات ہوئے، 2 ہمارے لیوی سپاہیوں کو، رحمت اللہ اور سمیع اللہ کو شہید کیا گیا، اور اس واقعے کی قبولیت بھی ایک دہشت گرد اور انتہا پسند تنظیم نے قبول بھی کی۔ یعنی یہ جو واقعات جو پورے بلوچستان کو، پھر بالخصوص پشتون بیلٹ کو ایک لحاظ سے اور بلوچ بیلٹ کو کسی اور لحاظ سے اپنی شکنجے میں لیتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، اس پہ نہ حکومت کی طرف سے نہ ریاست کی طرف سے کوئی خاص قدم اٹھاتے ہوئے ہم محسوس نہیں کر رہے۔ اسی طرح کے واقعات میڈم چیئر پرسن آپ کے جوب میں ہوئے، اسی طرح کے واقعات آپ کے ہرنائی میں ہوئے، لیکن ایک بات میں انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے آج اس فلور پہ کہنا پڑ رہا ہے، یقیناً بحیثیت مسلمان یہ ہم سب کی اخلاقی، مذہبی، عقیدے کے لحاظ سے فرائض میں سے شامل ہے، ہم سب پہ فرض بنتا ہے کہ جہاں پہ بھی جو بھی لوگ، جس بھی عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگ قرآن پاک کی بے حرمتی کرے، اس کو جلائے، نہ ہم صرف یہ کہ اس کی مذمت کرتے بلکہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات منقطع ہونے چاہیے۔ جہاں پہ بھی ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی گستاخی سامنے آتی ہے، اس کی نہ صرف مذمت ہونی چاہیے بلکہ ان کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات منقطع کرنے چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک عالمی سازش ہے مذاہب کو مذاہب سے لڑانے کے لیے، لیکن چونکہ ہمارا قرآن ہمیں یہ درس نہیں دیتا ہے
کہ کوئی اگر قرآن کو جلائے تو آپ اس کے مذہبی کتاب کو جلائیں، کوئی اگر خدا نخواستہ ہمارے پیغمبر سے متعلق کچھ کہے تو ہم اس کے پیغمبروں سے متعلق کچھ کہے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے، ہمیں یہ ہدایات دیتے ہیں کہ آپ کسی کے مذہب کو برا بلا نہ کہے، کسی کے پیغمبر سے متعلق خدا نخواستہ توبہ نعوذ باللہ کچھ برا بلا نہ کہے، کسی کے کتاب سے متعلق نہ کہے، تو اسی وجہ سے پھر وہ آپ کو بھی نہیں کہیں گے۔ لیکن پاکستان کی سطح پہ یہ نوٹس تو لیا جاتا ہے کہ سویڈن کے دفتر خارجہ کے لوگ اس کے سفیر کو بلا کے اسے احتجاج کرے، اس کو مراسلہ لکھ لے، لیکن جب خیبر میں علی تانہ مسجد کو بم سے اڑا دیا جاتا ہے، اس میں ایک نہیں دو نہیں کئی قرآن پاک جلائے جاتے ہیں، اس میں ایک مسلمان کا قتل کیا جاتا ہے، اس قرآن پاک پہ نہ صرف یہ کہ وہ جلتے ہوئے ورق لوگ ان کے اوراق لوگوں کو ملتے ہیں، بلکہ اس کے خون پہ بھی خون کے جو سے لت پت وہ اوراق بھی لوگوں کو ملتے ہیں۔ یعنی ایک جگہ پہ تین کام ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ کے گھر کو بموں سے اڑایا جاتا ہے، جس کا کسی بھی لحاظ سے کسی بھی حوالے سے کوئی ہمیں یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم اللہ کے مقدس گھر کو اس طرح دہشت گردی سے اڑا دیں۔ ساتھ ہی میں وہاں پہ ایک مسلمان کا قتل کیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ ناجائز کسی انسان کا قتل نہیں کر سکتے ہو، اگر تم کرتے ہو تو تمہارے لیے جہنم ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور قرآن نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ مسلمان، قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو ان کی زندگی بچائیں گے تو سمجھو آپ نے انسانیت کی زندگی بچا لی۔ ہم ایک جگہ پہ ایک تو خدا کے گھر کو شہید کرتے ہیں، ساتھ ہی اس میں ایک مسلمان کو قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہاں پہ ہمارے احادیث کے کتب سے لے کے ہمارے قرآن پاک تک اس کو ہم جلا بھی دیتے ہیں، اس کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے نہ کوئی مذمت اور نہ اس طرح کے واقعات میں ملوث تنظیموں کے خلاف کوئی کارروائی، اور بدبختانہ نہ ملکی سطح پہ مذہبی جماعتوں کے لحاظ سے اس کی کوئی سرزنش ہم نے دیکھی ہے۔ سویڈن کے معاملے پہ تمام کے تمام لوگ ریلیاں بھی نکالتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، لیکن چمن سے لے کے پشین تک، لوریلائی تک، ایون اگر آپ تھوڑا اس طرف جائیں گے افغانستان تک، کابل سے لے کے کندہار تک، کسی امام بارگاہ میں، کسی مسجد میں خدا کے گھر کو جلایا بھی جاتا ہے، اڑایا بھی جاتا ہے، مسلمانوں کا ناحق خون بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق نہ حکومتی سطح پہ اور نہ سیاسی اور مذہبی لحاظ سے کوئی ریلی اور کوئی جلسہ اور جلوس نکلتا ہے۔ اور نہ میں ایک بات کہوں، یعنی میں تو کہتا ہوں کہ ہر سوسائٹی کو، بحیثیت مسلمان ہم سب ایک سوسائٹی ہے، لیکن جو ہمارے وہ امام جو منبر پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کم سے کم جمعے کی خطبات میں اس طرح کے واقعات کی نہ صرف یہ کہ مذمت بلکہ اس پہ دلیل دے دے، اپنے مسلمانوں کو کنونس کر دے کہ یہ جو کچھ ہمارے خطے میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہو رہا ہے، 40 سال سے تو ہم ایک اعلان غیر جنگ میں پنسے ہوئے، ہر طرف سے ہمارا خون بہہ رہا ہے، اور یہ جو سلسلہ اس وقت ہمارے مساجد تک پہنچا ہے، ہمارے مدارس تک پہنچا ہے۔ یعنی باجوڑ میں میڈم چیئرپرسن جس وقت مولانا نور محمد کو شہید کیا گیا، ان کے ساتھ کم و بیش کئی حفاظ قرآن ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو شہید کیا گیا، ان کے ساتھ ان قرآن پاک کو شہید کیا گیا، لیکن اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا ہے۔ ریاست پہ ہم کیا بات کریں جناب میڈم چیئرپرسن؟ جب بات یہاں پہ 79 سے شروع ہوئی تو اس جنگ کو، اس درپدری کو اپنے لیے اسٹریٹجک ایسٹ کا نام دے کے ہمارے لوگ اس پہ کود پڑے۔ یہ واقعات جب چلتے رہے، نہ صرف یہ کہ ایک ہمسایہ ملک کو تباہ و برباد کیا گیا، بلکہ ان کے اثرات سے اپنے آپ کو بھی محفوظ نہیں کیا۔ ان کے اثرات سے یہاں پہ یہ جو آج ہر روز ہم بات کرتے ہیں، یہ ہیروئن کلچر، یہ اسلحہ کلچر، یہ منشیات کلچر، یہ ڈکیتی کلچر، یہ قتل و غارت گری کلچر، یہ سارے وہ اثرات جو ہمارے ہاں ہم سب پہ پڑ گئے۔ اس کے بعد جب 9/11 ہوا تو پھر کہا گیا کہ ہماری پالیسی تبدیل ہو گئی،
ایک لائن کھینچی گئی ہمارے سامنے دنیا والوں نے، یہ دہشت گرد ہے، یہ انتہا پسند ہے، ان سے ہر صورت میں لڑنا ہے، ان سے جان چھڑانا ہے. لیکن ابھی اس جنگ میں جب ہم نے جرنیل سے لے کے سپاہی تک، لیویز تک، پولیس تک، پولیٹیکل ورکر تک، خاص کر پولیٹیکل جماعتوں کے لیڈرز اور ان کے ورکرز تک، بالخصوص اس میں نام میں لیتا ہوں عوامی نیشنل پارٹی کے ہزاروں نہیں کئی ہزار ورکر اور لیڈر اور خواتین تک بھی نہیں بخشے گئے. یہ جب سارے شہید ہوئے پھر کہا گیا کہ ہم نے سارے علاقے کلیئر کر دیے، ہر ایک اپنے علاقے میں جا سکتا ہے. اور پھر یہ بات ہوئی، پچھلے حکومت کے پرائم منسٹر اور ان کے جرنیلوں نے یہ بات کہی کہ نہیں، ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے، ہم نے 35 سے 40 ہزار لوگوں کو جو ملیٹنٹس تھے، جو انتہا پسند تھے، جو دہشت گرد تھے، اس کو بسا کے بغیر ہمارے لیے کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. اور پاکستان کے عدالتوں سے سزا یافتہ مجرموں کو چھوڑ کے ان کے حوالے کیا گیا. بڑے بڑے نام اس میں شامل تھے، انتہا پسندی اور دہشت گردی میں انوالو تھے، ان کو چھوڑ کے ان کے حوالے کیا گیا. اور آج پھر کہتے ہیں کہ ہم ایک نئی جنگ سے نبرد آزما ہے، ہمیں ایک اور جنگ ان انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے خلاف لڑنی ہے. اور جنگ ابھی یہاں تک آ گئی ہے. اصغر کو کل اگر مارا جاتا تھا، شہید کیا جاتا تھا، بلور خاندان کو شہید کیا جاتا تھا، میاں افتخار کے اکلوتے بیٹے کو شہید کیا جاتا تھا، کچلاک میں قاسم اور محبت خان کو شہید کیا جاتا تھا، چمن تک، ہرنائی تک، یہ جو جتنے بھی واقعات پشاور تک ہوئے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تو جس سیاست اور جس فکر اور نظریے سے تعلق رکھتے ہیں یہ تو ان کے مخالف ہے. ابھی کوئی مجھے بتا دے ممبر کا کیا قصور ہے؟ خدا کے گھر مسجد کا کیا قصور ہے؟ اس مسجد میں ان نمازیوں کا کیا قصور ہے؟ اور اس مسجد میں پڑے ہوئے ان قرآن پاک اور حدیث کے کتب کا کیا قصور ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اس طرح کے واقعات اور دھماکوں میں جلائے جاتے ہیں، بلکہ وہاں پہ لوگوں کے خون سے پورا علاقہ تو کیا، وہ مسجد تو کیا، پورا علاقہ جو ہے وہ خون آلود ہوتا ہے. تو میڈم چیئر پرسن، خاص کر یہ جو سلسلہ، یہ جو لہر اس وقت آپ کے پورے پشتون بیلٹ کو، پورے بلوچ بیلٹ کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے، یقیناً اگر اس کا تدارک نہیں کیا گیا تو جس جنگ کے متعلق ہم کہتے تھے کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، ہم نے ان لوگوں کو اپنے علاقوں سے علاقہ بدر کر دیا گیا ہے. آج پھر جو کہا جا رہا ہے، جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے، خصوصاً پچھلے 2 ہفتہ ڈیڑھ پہلے کور کمانڈر کانفرنس سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی، اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے کہ جنگ کے خون آلودگی کے ایک اور بادل ہمارے پورے بیلٹ میں منڈلا رہے، ایک نئے جنگ کی تیاری ہو رہی. اور برباد اس میں پھر اس خطے سے تعلق رکھنے والے یا مظلوم بلوچ ہوں گے یا مظلوم پشتون ہوں گے، اور یہ سلسلہ آپ کے یہاں سے لے کے وہاں تک رہے گا. میں ریکویسٹ کرتا ہوں بحیثیت مسلمان کے، سیاست ہم سب کی اپنی اپنی، چاہے جس بھی فکر اور نظریے سے ہمارا تعلق ہے، لیکن جہاں پہ ہمارے عقیدے کے خلاف کوئی اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے اور وہ بھی اسلام کے نام پہ، ہمیں ممبر سے اس پہ بات کرنی چاہیے کہ یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. نہ دین یہ اجازت دیتا ہے، نہ قرآن یہ اجازت دیتا ہے، نہ حدیث کی کتابوں سے ہمیں یہ اجازت ملتی ہے کہ ہم خدا کے گھر کو راکھ کر کے اس میں عام مسلمانوں کو شہید کر دے، اس میں قرآن پاک کو جلا دے، اس میں احادیث کی کتب کو جلا دے. تو یقیناً اگر ہم بحیثیت مسلمان بیک آواز ہو کے سیاسی فورم سے، چوکے جلسے سے، ممبر سے اور ہر لحاظ سے مذہبی جماعتوں سے لے کے عام سیاسی جماعتوں تک اس کے خلاف بیک آواز ہو کے یہ رویہ ختم ہونا چاہیے کہ پشتون بیلٹ میں، بلوچ بیلٹ میں مسلمانوں کے درمیان مسجد جلایا جاتا ہے، قرآن پاک جلایا جاتا ہے، اس پہ احتجاج نہیں، خاموشی. سویڈن میں ہو، فرانس میں ہو، وہ تو کفار ہے، وہ تو کل بھی کریں گے. لیکن ہم بحیثیت مسلمان جس سوسائٹی سے، جس مذہب سے، جس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں پہ ہم رہائش پذیر ہے، جب ہمارے گھر کے اندر سے، گھر کسی کا محفوظ نہ ہو اپنی جگہ سے ہی، کوئی شخص محفوظ نہ ہو اپنی جگہ سے ہی، لیکن مسجد تو کم از کم ہمارا محفوظ ہونا چاہیے. اس مسجد میں پڑے ہوئے قرآن پاک تو محفوظ ہونے چاہیے. اس مسجد میں خدا کے حضور
بسجود ہو کے وہ نمازی تو محفوظ ہونے چاہے، اس مسجد میں پڑے ہوئے احادیث کے کتب تو محفوظ ہونے چاہے. اور اگر یہ سلسلہ بڑھتا گیا میڈم چیئرپرسن، پھر آپ ہمیں بتا دیں ہم کس طرف جائیں گے. اور یہ جو حالت جہاں ایک طرف یہ قبائلی دشمنی ایک سازش ہے پورے بلوچستان پہ، یہ انتہا پسندی اور دہشت گردی ایک سازش ہے، جہاں پہ کوئی بات کرتا ہے علاقے کے لیے، صوبے کے لیے، تو بس جس طرح میر صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں کہا، اس کے گھر گرنیڈ پھینک دو، پھر بھی اگر وہ سنبھلتا نہیں اس کے بھائی کو شہید کرو، پھر بھی اگر وہ بات نہیں مانتا ہے اس کے والد کو شہید کرو، پھر بھی اگر وہ بات نہیں مانتا ہے تو اس کے انتہائی قریبی ساتھی کو، کزن کو اٹھا کے شہید کرو. اور اگر یہ سلسلے لوگ یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان سے لوگ خاموش ہوں گے، ہماری نسل در نسل زندگی اسی سیاست میں، اسی نظریوں کے ساتھ گزری ہے کہ لاکھ کوئی کوشش کر لے، کس اور کس طریقے سے بھی ہمیں ڈرائے دمکائے، لیکن جو کمٹمنٹ اس دھرتی کے ساتھ اور اس دھرتی پہ اس قوم کے ساتھ یہاں کے بلوچ و پشتون غیور لیڈرشپ کی ہے، سیاسی کارکنوں کی ہے، وہ ایک قدم سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے. لیکن ہمیں تباہ کرتے کرتے آپ جس نیت اور جس سوچ سے یہ سلسلے آپ نے شروع کر رکھے ہوئے ہیں اور اس کو آگے پھیلا رہے ہو، تو خدا کی قسم یہ بات یاد رکھے کہ ایک دن آپ بھی افسوس کریں گے کہ 10 سال پہلے، 20 سال پہلے جس طرح آج ہر فورم سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ افغان جنگ میں، فساد میں ہمیں اس طرح کے حصہ نہیں لینا چاہیے تھا، جس طرح ہم نے حصہ لیا، جس کی بربادی کا خمیازہ ہم اس وقت بھگت رہے. شکریہ میڈم چیئرپرسن. اگر پرسوں کی علی مسجد میں عدنان خان افریدی کے لیے رحمت اللہ اور شمس اللہ جو لیویز کے اہلکار شہید ہوئے، اگر اس کے لیے کوئی دعا نہیں ہوئی تو خدا را اس کے لیے کوئی فاتح خوانی بھی کر دے. شکریہ. اور ساتھ ہی میڈم چیئرپرسن ایک بات اور، یہ پولیس میں ایک نظام ہے، فوج میں ایک نظام ہے، جہاں پہ ان کا کوئی اہلکار بڑے رینک کا ہو، چھوٹے رینک کا ہو، شہید ہو جاتا ہے تو فوراً اس کو ان کا کمپنسیشن مل جاتا ہے. ہمارے چمن میں محمد نعیم ایک لیویز اہلکار تقریباً آج سے کوئی سال ڈیڑھ پہلے شہید ہوا تھا. آج تک اس کے فیملی کو نہ اس کی وہ معاوضہ ملی ہے، نہ وہ تنخواہ ان کو ریلیز ہو کے ان کو آ رہی ہے. یعنی آج ابھی وہ اس حال میں پہنچ گئے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہوتے. میرے خیال ہے یہ نام آپ ان کو دے دیں، ہوم منسٹر صاحب کو، ہوم منسٹر صاحب کو انعام دے دیں اور دعا پڑھ لیتے ہیں. اس طرح کی شہادتوں پہ پوری کمپنسیشن جو ہے شہداء کی وہ مل جانا چاہیے. جی